السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یقینی بات ہے کہ ہماری کامیابی کا راز اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں ہے، یعنی دین اسلام ہی وہ جو ہے کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تو ہماری دنیا اور اخروی دونوں طرح کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہم اکثر سنتے آئے ہیں قرآن اور سننا۔ اسلام کی تعلیمات ماخذ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ قرآن بھی بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی ہمیں ملا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے دین میں محور کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اس محور، اس مرکز سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دین کی اساس پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، پھر قرآن بھی چھٹ جائے گا، پھر دوسری چیزیں بھی چھٹ جائیں گی۔ لہٰذا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ہی لازمی اور اہم جزو ہے ہمارے ایمان کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ اب محبت کتنی؟ کیونکہ محبت کے بھی درجے ہیں، کس قدر محبت کرنی چاہیے، اور پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر محبت کا اظہار بھی ہے۔ محبت کا اظہار پھر کیسے کرنا چاہیے؟ تو آج ناظرین ہم اس پروگرام میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع آپ کے لیے کافی زیادہ اس میں رہنمائی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ اسے شروع سے لے کے آخر تک آپ توجہ سے آپ سنیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ محبت جو ہے، محبت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ میں محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کتنی، جو ہمیں دین ہمیں کہتا ہے جتنی محبت کتنی چاہیے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے والد کہتے ہیں کہ بھی کل میری میڈیکل اپوائنٹمنٹ ہے، تم یہ ڈاکٹر پہ لے جانا۔ تو وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ جی کل تو میری جاب ہے، کل تو مشکل ہے کہ آپ کو لے جا سکوں۔ یعنی جب جاب آڑے آ گئی اپنے والد کی خدمت میں تو انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ اپنی نوکری کو ترجیح دی، تو والد کی خدمت نہ کی۔ اسی طرح رات کو کوئی تھکے ہوئے ہیں اور والد نے آواز دی ہے کہ مجھے پانی پلا دو، تو رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بندہ نہ اٹھا، یعنی کہ کیا چیز آڑے آ گئی؟ اس حکم کو پورا کرنے میں یا اس بات کو ماننے میں آپ کی اپنی ذات آڑے آ گئی، اپنا آرام آڑے آ گیا۔ مثال کے طور پر اگر والد کہتے ہیں جی مجھے پانی پلا دو، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے پانی پلا دیتے ہیں۔ یہ سب سے آسان کہ جس میں نہ آپ نے اپنی کوئی تکلیف برداشت کی، نہ اس میں آپ نے کوئی اپنی نوکری جو ہے داؤ پہ لگائی، نہ کوئی آرام داؤ پہ لگایا، نہ کوئی چیز، یہ آپ نے محبت کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ لیکن اگر یہ محبت بڑھتی چلی جائے، اس کے مختلف درجے پہ جایا جائے کہ جس پہ قربانی ریکوائر ہو، اور وہ قربانی پھر آپ دیتے چلے جائیں، تو آپ پھر محبت کے مختلف درجات پہ چلتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر والد کو ضرورت پڑے تو آپ نوکری سے چھٹی بھی کر لیں، اگر والد کو ضرورت پڑے تو آپ ساری رات پانی لے کے ان کے سرہانے کھڑے ہی رہیں۔ محبت میں شدت آتی چلی گئی، اور پھر اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ زندگی میں کہ کوئی ایسا آپ کو خون بھی دینا پڑے تو آپ اپنے والد کو خون دے دیں جان بچانے کے لیے۔ یعنی یہ محبت کے مختلف درجے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس قدر محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کا حامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا جہان کے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی تمام رشتے، تمام جو ہے آپ کی محبتیں ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ یہ مقام یعنی ایمان کا مقام پانا ہے تو کیا ہے کہ اگر بیوی کی فرمائش ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ٹکراتی ہے تو آپ بیوی کی فرمائش پوری نہیں کریں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی بچوں کی فرمائش ہے آپ بچوں کو فرمائش کو بھول جائیں گے، نبی کے حکم کو دیکھیں گے۔ والدین کا کوئی کہنا ہے وہ بھول جائیں گے، آپ نبی کے حکم کو دیکھیں گے۔ دنیا جہان، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، جو کہ آج کل ہمارے مسئلے ہیں جن کے آگے انسان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم کیا کریں جی، ہمارا خاندان کا رواج ہے، بھئی شادی پہ کیوں آپ ناچ گانا کر رہے ہو، وہ جی کیا کریں، خاندانی رواج چلتا آ رہا ہے، اب کیا کریں، سارے رشتہ دار والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، آپ ان سب میں سے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کرو گے، آپ نبی کے حکم کو دیکھو گے کہ اس صورتحال میں نبی نے کیا حکم دیا، میں نے اس کی بجا آوری کرنی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی بھی نہیں مومن ہو سکتا کہ جب تک یہ دیکھیں، یہ شرط آ گئی اس میں یہ شرط آ گئی کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہماری ایمان کی بنیاد ہی اس پہ آ گئی کہ محبت کی یہ ہونی چاہیے، ہماری محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، وہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفین ہیں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے والدین ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، وہ ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے پھر۔ لیکن ناظرین، یہ اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث بھی آتی ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر چلتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کے کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر تمہاری جان اب ایک اور درجہ اوپر آ گیا، ایک اور درجہ اوپر آ گیا۔ دیکھیں نا، دنیا جہان کی چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جان اپنی ایک طرف آ جائے تو انسان اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن پھر کوئی نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہنیں، کوئی کام نہیں آئے گا، سب دوڑ جائیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ نفسی نفسی، کیا ہوگا؟ نفسی نفسی، ایک ہی ہوگی، ایک ہی ذات مبارکہ ہوگی اس روز۔ انبیاء بھی کہیں گے نفسی، وہ کہیں گے امتی امتی امتی۔ سبحان اللہ، پھر کتنی محبت چاہیے ہم سے کرنے۔ یعنی جان جب آتی ہے تو انسان اپنی جان کے لیے پھر کہتا ہے میں اپنے والد کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو میری جان۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ عمر تمہاری جان، فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ یعنی ایمان کی تکمیل کی ہم نے شرط دیکھ لی کہ ایمان کی تکمیل کی شرط یہ ہے کہ ہماری محبت اتنی شدید ہو کہ ہماری ذات بھی پیچھے رہ جائے،
جب نبی کا حکم ہو، نبی کی بات ہو، تو پھر ہمیں اپنی ذات بھی بھول جائیں. اپنی ذات کیا؟ اپنی خواہش، اپنا نفس، اپنی چوائسز. وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ مومن مرد اور عورتوں پر جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ان کا اختیار اپنی جانوں پہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی اپنی خواہش نہیں رہتی. اگر اپنی خواہش کے خلاف بھی حکم ہے تو اس حکم کو ماننا ہے، یہی ایمان ہے. اگر اس میں پس و پیش کرتا ہے تو محبت پھر وہ نہیں، تو پھر وہ ایمان کے اس درجے پہ نہیں. یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت اتنی شدید ہونی چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات مبارکہ جو ہے مومنین کی اپنی جانوں پہ بھی مقدم ہے. یعنی مومنین اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ کیسے محبت کا دعویٰ ہے کہ جانوں سے بھی زیادہ میں دعویٰ محبت تو کروں، لیکن بات آ جائے اپنی چھوٹی سی خواہش کو تبدیل کرنے کی تو وہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں کہ جی نہیں، میں تو بے بس ہوں، میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے معاشرے سے کیا لڑوں، میں اپنے خاندان سے کیسے لڑوں، میں اپنے بچوں سے کیسے لڑوں، میں اپنی برادری سے کیسے لڑوں، پھر میں اپنے آپ سے کیسے لڑوں، میری یہ خواہش اتنی شدید ہے، میں کیسے چھوڑوں. نہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں نبی عطا کریں وہ پکڑ لو، لے لو، جو کہیں چھوڑ دو، دے دو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پر منوعاً اس کو تسلیم کر لینا، اس پہ اگر مگر نہ کرنا. قالوا سمعنا واطعنا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی. تو ناظرین، یہ محبت کا یہ درجہ آئے گا اگر اب آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے خالی خلی دعوے. میں یہ نہیں کہتا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن کیا اس درجے کی ہے؟ سوال یہ ہے کیا اس درجے کی ہے جو درجہ اللہ سبحانہ تعالی جس کا اللہ قرآن میں حکم دیتے ہیں، کیا وہ درجے کی محبت ہے؟ یا جس کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارکہ میں کرتے ہیں، کیا اس درجے کی ہے؟ اگر تو اس درجے کی ہے تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر اس درجے کی نہیں ہے تو پھر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ یا اللہ ابھی تو ایمان ہی دلوں میں نہیں آیا ہمارے، ہم تو ایمان ہی اپنے دلوں میں نہیں لا سکے. یا اللہ ہمیں ایمان کی روشنی عطا کر، ہمیں وہ محبت عطا کر. وہ محبت ہی اصل میں ایمان کی روشنی ہے، جسے مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. اور یقین کریں یہی ہے حلاوت، عبادت کی حلاوت. عبادت کے مزے لینے ہیں کہ نماز پڑھیں تو ہوش نہ رہے، مست ہو جائیں، گم ہو جائیں. قرآن پڑھیں تو اس میں گم ہو جائیں، اور ذکر کریں تو اللہ کی تجلیاں آئیں. تو تبھی ہو سکتا ہے جب محبت ایسی شدید ہو. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں چاہیے، 3 چیزیں اگر ہیں تو تم ایمان کی حلاوت پاؤ گے، ایمان کا ذائقہ پاؤ گے، ایمان کی مٹھاس پاؤ گے تم. پہلی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی اور مقدم چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما فی سواہما.
پہلی مقدم چیز، سب سے مقدم چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں ہر چیز سے زیادہ ہو، یعنی اپنی جانوں سے بھی زیادہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ پڑو، تمہیں کسی کی خبر نہ ہو، کسی چیز کا ہوش نہ ہو، اللہ کا حکم آ گیا بس اللہ کا حکم ہے جی، مجھے اس کی تعویل نہیں چاہیے کہ اس حکم کی آپ مجھے بتائیں کہ اس حکم کے پیچھے کیا اس کے فوائد ہیں، میں روزہ رکھوں گا تو مجھے کیا فائدے حاصل ہوں گے، کیا حکمت ہے اس کی روزہ رکھنے کی۔ ہاں میری تعلیم کے لیے، میری تربیت کے لیے اچھا ہے آپ مجھے وضاحت کر دیں، لیکن اگر آپ مجھے نہیں بھی بتائیں گے، اس کی حکمت نہیں بھی بتائیں گے، اس کے فوائد نہیں بھی بتائیں گے، میں پھر بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرما دیا، مجھے چاہے حکمت اس کی سمجھائیں نہ سمجھائیں، مجھے اس کے فوائد بتائیں یا نہ بتائیں، میں اس کے اوپر چلوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کامیابی نبی کے رستے میں ہی ہے۔ وہ میں رستہ مانگتا وہی ہوں، ہر نماز میں وہی رستہ مانگتا ہوں اپنے رب سے، اے رب مجھے رستہ دے دے، سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ کون سے؟ نعمتیں والے لوگوں کا رستہ، اور نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں کس پہ اللہ نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ رستہ۔ تو وہ رستہ تبھی مل سکتا ہے کہ میں اپنی ہر خواہش، اپنی ہر چیز، ہر محبت کو قربان کر دوں اور میں اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رکھوں۔ اور یہ بڑا احسان ہے ناظرین ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا کہ ہمارے پاس ان کی محبت کے 1000 جواز ہیں، اور محبت میں کہتا ہوں کہ خود بخود دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امام الانبیاء کی امت بنایا کہ جن کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کوئی اپنے اندر کوئی زور زبردستی نہیں کرنی پڑے گی، بس تھوڑا سا آپ جڑیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی امت سے ایسی شدید محبت کی ہے، ایسی شدید محبت کی ہے، اتنی دعائیں کی ہیں کہ امت اپنا رخ تھوڑا سا اپنے نبی کی طرف کرے تو وہ محبت خود بخود ہمارے دلوں پہ وارد ہونے لگ پڑتی ہے۔ محبت کیوں کی جاتی ہے کسی سے؟ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین، کوئی جمیل اللہ نے پیدا کیا؟ جب اللہ فرماتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا جو محبوب خدا ہیں تو ان کو پھر کیسا جمال عطا کیا ہوگا، کیسی خوبصورتی عطا کی ہوگی۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا اپنے محبوب کو کہ میں آپ کو کیسا بناؤں، آپ کی کیسے تخلیق کروں، کیا کوئی ایسی چیز، کوئی اعلیٰ اکمل خوبصورتی کا کوئی ان کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ثانی تو کیا، سایہ بھی نہ ملے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ تم تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی تو کیا، تمہیں ان کا سایہ بھی نہ ملے گا، کہ ایسی اللہ سبحانہ وتعالی نے شخصیت بنائی۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ علم و حکمت، کس سے آپ پیار کرتے ہیں، کس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں؟ جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کے آپ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے اپنے علوم و فنون کے خزانے اپنے نبی کے سینہ مبارک پہ کھول نہیں دیے؟ ایک طرف ایک نبی کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور ایک طرف ایک نبی کے لیے کہا جا رہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے کھول دیا، حکمت کے خزانے آپ کے سینہ مبارک میں انڈیل دیے گئے۔ قیامت تک کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، قیامت کے بعد کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں۔ تو ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی
حکمت اور ان کی جو ہے وہ علم اور ان کا مقام اس وجہ سے، اگر وہ دیکھیں تو ان سے بڑا، ان سے زیادہ علم کسی کو نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فضیلت، دیکھیں کہ فضیلت میں اور مقام میں اللہ نے کیا تاج پہنایا، خاتم الانبیاء کا تاج، اور لیکن نبوت تب عطا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کب سرفراز فرمایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآدَمُ بَيْنَ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ، ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے کہ میری نبوت اللہ نے قائم کر دی۔ اس کا اظہار تو سب سے آخر میں کیا، کہ سب سے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعر کیا کرتے ہیں، کہ شاعر جو ہے اپنا مقطع پہلے لکھ لیتے ہیں، جو کہ حاصل غزل ہوتا ہے، حاصل کلام ہوتا ہے، اس کے گرد پورا کلام گھومتا ہے، لیکن وہ مقطع سب سے آخر میں آتا ہے، لکھ پہلے لیا جاتا ہے۔ وہ ایک موضوع ہوتا ہے، وہ ایک کیا کہتے ہیں، اس کی انتہا ہوتی ہے، اس سوچ کی، اس نقطے کی، اس فہم کی جو شاعر دیتا ہے، وہ لکھ پہلے لیتا ہے، اس کے اوپر پھر پوری غزل لکھتا ہے، اور غزل کے آخر میں پھر وہ مقطع کو لکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ایسے ہی ان کی نبوت کو قائم کر دیا اور اس کا اظہار سب سے آخر میں کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، تو اللہ نے تو فرما دی رحمت للعالمین، کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے دل تھوڑے سے ہم وا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں پہ وارد ہونے لگ پڑتی۔ اور ناظرین یقین کریں کہ یہ محبت کو ریسیو کرنا، اسے قبول کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں اتنی شدت پیدا کرنا کہ پھر کہ ان کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ایسے ہو جائے کہ ہمیں کوئی اور ہیرو نہ ہمارا ہو، ہمیں کوئی فٹ بالر کا یا کسی جو ہے میوزک کے جو کوئی ماسٹر ہے اس کے جیسا لباس پہننے کی ضرورت نہ ہو، اس کا انداز اپنانے کی ضرورت نہ ہو، اس کے افکار کا خیال نہ ہو، ہمیں کسی اور کے قول یا افعال یا جو ہے اقوال وہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ہمیں صرف ہمارے لیے ہمارے سامنے ہماری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو۔ تو جب یہ عالم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں گے۔ وہ ہے سانچہ، وہ محبت کا سانچہ۔ جب اس محبت کے سانچے میں بندہ آتا ہے، یقین کریں کہ ان کی نگاہ میں آ گیا، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، پھر وہ بڑی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے، اور دوسرے حصے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو محبت ہے، اس محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ محبت تو ہم نے کر لی، لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔